أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں۔ ہم لوگ ہیں اپنے لیسن نمبر 36 میں الحمدللہ، اور کر رہے ہیں ہم لوگ مرکب تام، مرکب ناقص کر چکے۔ میں ہمیشہ کی طرح آپ کو ایک بار دکھا ضرور دوں گی، جس سے آپ ایک دماغ میں ساری چیزیں آپ کے ایک سیکنڈ میں آ جائیں۔ یہ سب ہم لوگ الحمدللہ کافی ڈیٹیل میں کر چکے۔ یہ مرکبات ضروری ہیں مرکب تام کو سمجھنے کے لیے، تو ایسا ہرگز نہ ہو کہ ہم جب مرکب تام کریں تو مرکب ناقص کو ایک کنارے کر دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اور یہی آج آپ دیکھیں گی، کیونکہ آج کا لیسن ہی ہے کہ جملہ اسمیہ میں مرکبات کا استعمال، یہاں مرکب ناقص استعمال ہو رہے ہوں گے مرکب تام کے اندر۔ ہم لوگ کر رہے ہیں جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ انشاءاللہ تعالی بعد میں کریں گے۔ جملہ اسمیہ کے دو اجزاء ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر، دو مین پارٹ ہوتے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا، اور اس کے علاوہ بھی پارٹ ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتا ہے، لیکن جملہ اسمیہ کو بننے کے لیے یہ دو چیزیں ضروری ہیں، ان کے بغیر نہیں بنے گا۔ تو مبتدا اور خبر یہ مین اس کے اجزاء ہیں، اور اگزامپل میں نے کہا تھا کہ آپ اپنے دماغ میں رکھیں گی الولد صالح، اور جب یہ آپ نے دیکھا یہ اگزامپل اگر آپ کے دماغ میں ہے تو یہ چاروں پوائنٹس جملہ اسمیہ کے، یہ چیزیں جو میں نے یہ ٹیبل بتائی تھی، یہ اس اگزامپل میں ایک دم کلیئر کٹ پتا چلتا ہے کہ دیکھیں وسعت میں یہ معرفہ اور یہ نکرہ، اعراب میں دونوں رفع، اور عدد اور جنس میں خبر جو ہے مبتدا کو فالو کرے گی، ٹھیک ہے، اسی حساب سے لائی جائے گی۔ اب آج کی کلاس میں ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے اور ان مرکبات کی پراپرٹیز کو، کریکٹرسٹکس کو استعمال کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالی ترجمہ کرتے ہیں۔ شروع کے 2-3 میں کروں گی، اس کے بعد آپ لوگ کریں گے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ جملہ اسمیہ میں مرکبات کا استعمال، یہ ہے ہمارا آج کا ٹاپک۔ دیکھ لیتے ہیں اگزامپل پہلے، لمبا آدمی نیک ہے۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ آدمی، لمبا آدمی، یہ پورا کیا ہو گیا آپ کا مبتدا، اور نیک ہے خبر ہو گئی آپ کی۔ اور آپ نے دیکھا کہ لمبا آدمی یہاں پہ یہ مرکب توصیفی بن کے آ رہا ہے، آپ کا مبتدا کیا ہے، مرکب توصیفی ہے، اور خبر تو مفرد ہے، مفرد مطلب ایک سنگل ورڈ ہے، کوئی مرکب نہیں ہے۔ نیک ہے یہ یہاں پہ صالح آ جائے گا، ابھی کریں گے، ابھی بس میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ کس طرح ہم کو مبتدا اور خبر کی تمیز کرنی ہے۔ تمیز مطلب ہوتا ہے ڈفرینشیٹ کرنا ہے، کیسے اس کو پہچاننا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، دیکھیں بول بھی ہم اسی طرح رہے ہیں، مبتدا کے بعد ایک ہلکا سا پوز دیا، قرآن اللہ کا کلام ہے، تو آپ کو پتا چل گیا کہ قرآن مبتدا اور اللہ کا کلام ہے، یہ خبر ہو گئی۔ اور یہاں پہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ مرکب اضافی ہے، خبر یہاں پہ کیا ہے، مرکب اضافی ہے۔ پھر رسول کی اطاعت، یہ ہے آپ کا مبتدا، اور اللہ کی اطاعت ہے، یہ خبر ہے اس کی۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مبتدا بھی مرکب اضافی ہے اور خبر بھی مرکب اضافی ہے۔ تو آپ نے کیا دیکھا کہ مبتدا یا خبر دونوں میں سے کوئی بھی مرکب ہو سکتا ہے یا دونوں بھی مرکب ہو سکتے ہیں، یہ ہے لاسٹ ایگزامپل میں۔ یہاں تک سب کی سمجھ میں آ گیا؟ جی ٹیچر۔ چلیں جی پھر، میم انشاءاللہ۔ جی سمجھ میم، میں آ رہا ہے اب تک؟ سب لوگ کمفرٹیبل ہیں، کسی طرح کی کوئی پرابلم تو نہیں؟ نہیں میم، شکر اللہ کا۔ الحمدللہ۔ اب ایک ایک کر کے میں اس کا ترجمہ کرتی ہوں اور اسی طرح سے آپ لوگ بھی کریں گے۔ لمبا آدمی نیک ہے۔ اب یہاں دیکھیں میں نے کہا تھا لمبا آدمی، یہ ہوا آپ کا مبتدا، اور نیک ہے تو پہلے مبتدا تیار کرتے ہیں۔ مبتدا کیا ہوگا، ہمیں مرکب توصیفی بنانا ہے۔ آپ کو مرکب توصیفی میں پتا ہے
کہ موصوف پہلے لے کے آتے ہیں. اب وہ ساری چیزیں دماغ میں لے کے چلیں گے. موصوف پہلے لے کے آتے ہیں لیکن ایٹ دا سیم ٹائم مبتدا ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ معرفہ ہونا چاہیے. تو الرجل لائیں گے. میں اب یہ جو اب بتا رہی ہوں بہت غور سے سب لوگ سنیں. کیوں؟ کیونکہ اکثر ہم کو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں لیکن ہم یہ نہیں سمجھ پاتے کہ ہاؤ ٹو، مطلب اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کو پروسیس کیسے کرنا ہے. اس پروسیس میں ہی مشکل ہو جاتی ہے. وہ چیز ہی یہاں پہ سمجھا رہی ہوں کہ کس طرح سے ہم کو، جیسے تھاٹ پروسیسنگ کیسے دماغ میں ہم کو لے کے چلنا ہے. لمبا آدمی نیک مبتدا ہو گیا، یہ خبر ہو گئی. اب ہمیں مرکب توصیفی کے بھی رول ہمارے دماغ میں چلنے چاہیے ایٹ دا سیم ٹائم. چونکہ ہم جملہ اسمیہ کر رہے ہیں تو یہ ٹیبل بھی ہمارے دماغ میں رہنی چاہیے. ہم مبتدا کو معرفہ لیں گے، اس کو رفع کی حالت میں لیں گے، اور وہاں پہ جو بھی اس کی عدد اور جنس ہوگی مبتدا کی وہ ہم لے لیں گے، اور اس کے بعد اس کی خبر کو ہم نکرہ لے کے آئیں گے اور وہ اس کو بھی حالت رفع میں دیکھیں گے، رکھیں گے، اور عدد اور جنس کے لحاظ سے خبر کو اس سے میچ کر دیں گے. اس طرح سے کرنا ہے. تو پہلے بنا لیتے ہیں ہم لمبا آدمی، جو کہ معرفہ تنوین سے نہیں لیں گے، ہم ال سے لے لیتے ہیں. تو الرجل، الرجل. اب یہ ہمارا یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مرکب توصیفی کی بھی کنڈیشن پوری کر رہا ہے اور مبتدا کی بھی کنڈیشن پوری ہو رہی ہے. معرفہ ہے یہ ہمارا، الرجل معرفہ ہے اور حالت رفع میں ہے، اور ظاہر ہے واحد ہے اور مذکر ہے. اب اس کی خبر لے کے آتے ہیں نیک ہے، جو کہ ہمیں اب خبر لے کے آنی ہے نکرہ، اور ظاہر ہے واحد لانی ہے اور مذکر لانی ہے، اور رفع کی حالت میں تو صالح. تو یہ ہو گیا. اب اس کو ظاہر قریب قریب لکھ لیں گے، جو کہ ہم دوبارہ لکھ نہیں رہے. الرجل الطویل صالح، یہ ہو گیا ہمارا جملہ اسمیہ تیار. ٹھیک ہے، سب کی سمجھ میں آ گئی بات یہ؟ جی میم. اگلا کریں، نیکسٹ کریں. قرآن اللہ کا کلام ہے. اب قرآن ہمارا مبتدا ہوا اور اللہ کا کلام خبر ہوئی. تو مبتدا پہلے تیار کر لیتے ہیں. مبتدا ہمارا معرفہ ہونا چاہیے تو ہم ال سے لکھیں گے. القر نو لکھیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں یہ حالت رفع میں بھی چاہیے. تو القرآن اور اس کے بعد اللہ کا کلام ہے. آپ کو پتا ہے کہ مرکب اضافی کا ہم کرس کراس تیر سے کرتے ہیں. کلام اللہ، یہ ہمارا ہوا تیار. کلام اور یہ مضاف الیہ ہے جو کہ ہمیں حالت جر میں رکھنا ہوگا. اور یہ تیار ہو گیا ہمارا القرآن کلام اللہ. ٹھیک ہے، ظاہر یہ ایک ساتھ لکھ دیں گے اور یہ جملہ ہمارا تیار ہے. تو بس انہی چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ ہمیں ہمیشہ خبر معرفہ لے کے آنی ہوگی. رسول کی اطاعت، تو پہلے مبتدا کو تیار کرتے ہیں اور پھر خبر کو تیار کریں گے. رسول کی اطاعت، تو یہ کیا ہوگا؟ اطاعت اطاعت یہ ہمارا مرکب اضافی ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ نہ شروع میں ال آئے گا اور نہ آخر میں تنوین آئے گی. اطاعت الرسولی. مرکب اضافی حالت جر میں اطاعت الرسولی، اور پھر خبر آئے گی اطاعت اللہ. کوئی سوال؟ کسی کا کوئی سوال؟ تو بس یہ ہمارا جملہ اسمیہ تیار ہو گیا. اطاعت الرسول اطاعت اللہ. کسی کا کوئی سوال ہے اب تک تو پلیز ضرور پوچھ لیں.
چلیے الحمدللہ الحمدللہ. تو بس اس طرح سے ہم جو بھی مرکبات آپ نے کیے ہیں ان کو دماغ میں رکھتے ہوئے اور پھر اس کے بعد ان قواعد کا خیال رکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالی جملہ اسمیہ بنا لیں گے. اور یاد رکھیں کہ جملہ اسمیہ کی جو روز کی کلاس ہو رہی ہے اصل میں اب تک جو مرکبات ہم کر رہے تھے وہ جملوں کو ہی سمجھنے کے لیے کر رہے ہیں. دھیرے دھیرے ہم جملہ سمجھیں گے. جب جملہ اسمیہ سمجھ میں آ جائے گا اور پھر جملہ فعلیہ بھی جب آپ کر لیں گی تو قرآن کی آیات سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. تو اس لیے ان چیزوں پہ بہت زیادہ ہماری گرپ ہونی چاہیے ورنہ جیسا کہ ہم نے کہا کہ ہم غلط کرنا افورڈ نہیں کر سکتے ہے نا. اسی لیے یہاں قرآن کی کلاس میں سیریس اسٹوڈنٹس چاہیے. باقی دنیا کی کلاس میں تو آپ کو پتا ہے جیک بھی چل جائیں گے. چلیں امرین کیا سوال ہے پوچھیں. میم میں نے پوچھنا تھا یہ جو بھی آپ نے کرایا تھا القرآن کلام اللہ اس سے پہلے تو اس میں خبر جو ہے وہ کلام اللہ ہی ہے ہمارے پاس تو یہ معرفہ ہوگی کہ نکرہ؟ ویسے تو خبر نکرہ ہوتی ہے دیکھیں لیکن آپ کو جب پڑھایا تھا تو یہ ہاں بالکل خبر یہاں پہ کیونکہ اللہ کا کلام ہے تو یہ معرفہ ہو گیا. ویری گڈ سوال, اچھا میم آپ سوال کی ہے. آواز میں نہیں آ سوچ رہی. رہی تھی کہ یہاں پہ بھی اسی لیے میں نے کہا کسی کا کوئی سوال تو جب نہیں آیا تو میں چپ ہو گئی کہ چلیں جب کنفیوژن ہی نہیں ہے تو کیا کلیئر کریں. لیکن اچھی بات ہے کہ کنفیوژن آ گیا. دیکھیں میں نے جب کہا تھا تو یہ کہا تھا عام طور پر خبر نکرہ ہوگی. جب پڑھایا تھا تو بولا تھا نا یہاں پہ اس پوائنٹ کے لیے کہا جی تھا میم. موسٹ آف دا جی ٹائم, میم. آل دا ٹائم نہیں کہا گیا تھا. ٹھیک ہے. خبر معرفہ بھی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن ٹھیک میم. زیادہ تر نکرہ ہوگی. اگر نکرہ لائی جا سکتی ہے جیسے یہاں پہ, اب یہاں پہ کوئی کہے کہ آپ نے تو کہا تھا موسٹ آف دا ٹائم اور میرا اس وقت دل نہیں چاہ رہا ہے کہ میں صالحون لکھوں, میں لکھوں گی الصالحون, تو پھر وہ غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جی میم. یہاں پہ تو خبر نکرہ ہی آپ لے کے آئیں گی. اگر آپ الصالحون لکھ دیں گی تو وہ مرکب توصیفی بن جائے گا نا. جی. تو اس وجہ سے ایسی جگہ پہ تو آپ ضرور خبر نکرہ لے کے آئیں گی. اگر معرفہ لے کے آئیں گی تو غلط ہو جائے گا. لیکن مرکب اضافی جب آئے گا یہاں پہ تو آپ دیکھیں گے کلام اللہ, چونکہ مضاف الیہ معرفہ ہے اس لیے مضاف بھی معرفہ ہوا. تو یہ پورا مرکب ہی معرفہ ہے. بہت اچھا سوال انہوں نے کیا اور اس پہ غور کیا کہ القرآن کلام اللہ, تو یہاں پہ خبر معرفہ ہے لیکن خبر معرفہ بھی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے. جی میم. ایسے ٹھیک حالات ہوگی. جبکہ وہ کوئی مرکب بن رہا ہے تو, لیکن ایسے میں پھر آپ یہ نہیں کر سکتی, آپ اس کو الصالحون نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. بس اس بات کا خیال جزاک رکھیں. اللہ. ابھی ایسا تھا اور یہاں بھی دیکھیں اطاعت الرسولی یہ مبتدا ہے اور اطاعت اللہ یہ بھی سیم ہی ہے, یہ بھی معرفہ ہے اور یہ بھی اگر دیکھا جائے تو یہ پورا مرکب بھی معرفہ ہے. کیوں معرفہ میں نے بتاؤں گی, کیونکہ رسول الرسول سے میں نے شروع کیا تو یہ کیا ہو گئی, یہ پورا مرکب معرفہ ہوا. یہ میں نے مرکب اضافی کا میں نے 2 پوائنٹ کہا تھا نوٹ کرنے کو. اعراب اس سے پتا چلتا ہے اور وسعت جی. اس سے پتا چلتی ہے مضاف الیہ سے. تو یہ بھی دیکھیں معرفہ ہے اور لفظ اللہ بھی معرفہ ہے نا, اس میں علم ہی ہے. اول تو اس میں جی. علم ہی ہے. اللہ کیا ہوتا ہے, ال پلس الہ ہوتا ہے. ال پلس الہ مل کے اللہ بن, اور یہی اللہ کا ذاتی نام بھی ہے. پھر الہ خاص الہ, خاص الخاص, اور پھر وہی اللہ کا ذاتی نام بھی ہے. تو ظاہر ہے یہ بھی ہمارا کیا ہوا, معرفہ ہی ہوا, نکرہ نہیں ہوا. لیکن تو عام طور پر خبر نکرہ ہوتی ہے. چلیں اب آپ لوگ کریں گی. امرین آپ ہی آ جائیں. جی میم. یا ایسا کرتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسا ہے جو ہو سکتا ہے ابھی صبح کے وقت اس وقت جلدی کرنا چاہ رہا ہو, اس کے بعد وہ کچھ مصروف ہونا چاہ رہا ہو, ان کو لے لیتے ہیں, پرائرٹی بیسس پہ لے لیتے ہیں. ایسے لوگ کوئی ہینڈ ریز کریں کیونکہ ٹائم تھوڑا چینج ہے ہمارا نا آج کل ادھر کچھ ہفتے سے. چلیں الحمدللہ سب لوگ, کسی کو پرابلم نہیں ہے تو ٹھیک ہے. یہ کیا ہو جی. زید نیک لڑکا ہے, کریں ترجمہ. پہلے اس کا مبتدا بنائیں. میم زید جو ہے وہ مبتدا ہوگا ہوں اور
زید مبتدا ہوگا اور نیک لڑکا جو ہے وہ اس کی خبر ہوگی. ہوں آم، زید زیدن نیک لڑکا کو ہم کریں گے ولد صالح. ہاں ولدن صالح نکرہ کریں ولد گے نا آپ. صالح. جی میم. ولد. ولد صالح. ہوں زید ولد صالح. ہوں بس میں مبتدا کو انڈر لائن کر دیا کروں گی جس سے پتا چل جائے سب کو کہ مبتدا ہے. باقی یہ خبر ہے ولد صالح، یہ زید یہ ہوا اور نیک لڑکا خبر. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. چلیں اب کریں. میم محمد رسول اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر رسول اللہ. رسول اللہ. ویری گڈ، یہ ہو گیا ہمارا مرکب اضافی تو رسول اللہ. اس کے بعد تھرڈ محمد نہیں، آپ نے تو یہ نیچے ہم نے یہ کر لیا، سوری تھرڈ کر لیا نا، یہ تھرڈ ہے. جی میم. چلیں اب اس پلیس پہ کر دیتے ہیں تو کنفیوژن نہ ہو. چلیں حامد کا بھائی. میم اخو حامد ویری گڈ. صالح. حامدن یہ ہو گیا ہمارا مبتدا، حامد کا بھائی. صالح. سوری صادق. صادقن. سوری میم صادقن. جی صادق سچا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا ہمارا تیار. خبر آ گئی ہماری نکرہ اور رفع کی حالت میں. اس کے بعد چلیے فورتھ کیجئے جھوٹا آدمی. میم الرجل نہیں الرجل کاذبا. الرجل. جھوٹا آدمی ہے تو الرجل الکاذبا نہیں الرجل الرجل الکاذبا. کاتبہ کیوں ہو جائے گا؟ سوری کاذبو. ہاں یہ الرجل مرکب توصیفی یہ الکاذب. چاروں طرح سے فالو کرے گا نا. جی میم. الرجل الرجل الکاذب حاضر. جی ہاں ٹھیک ہے. حاضرن. حاضرن ٹھیک ہے. جی حاضرن موجودن کچھ بھی لکھ سکتی، موجود ورڈ بھی عربک کا ہے تو جی میم. حاضرن صحیح ہے. حاضر ہے، غائب ہے، ہم لوگوں نے کیا تھا نا اس کتاب میں، جی ہے نا. تو جی حاضرن میم. یہ بھی میں نے کہا کہ اگر کوئی کے دماغ میں آئے تو یہ بھی ٹھیک ہے. چلیں جزاک اللہ خیر. امری آگے لے لیتے ہیں، فضیلت کو لے لیتے ہیں. اللہ کی مدد. جی میم اللہ کی مدد. نصر اللہ ہی میم جی ہاں ویری کے گڈ. مبتدا ہو گیا. ہاں نصر. نصر اللہ قریب. ویری گڈ. نصر اللہ. کسی لفظ کی میننگ نہ آئے تو آپ کرنے سے پہلے میننگ پوچھ سکتی ہیں. جی میم. نصر اللہ قریب. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں، یہ ہمارا ہو گیا مرکب اضافی، تو مرکب جی میم. اضافی کا رول فالو ہو رہا ہے. اور یہ اللہ چونکہ معرفہ ہے، ہمیں اسے مبتدا معرفہ لانا تھا، تو لفظ اللہ معرفہ ہے تو یہ پورا مبتدا معرفہ ہوا اور خبر نکرہ ہو گئی. اس کے بعد اللہ متقیوں کا ولی متقیوں ہے. کا ولی ہے. متقیوں کا ولی میم یہ کون سا یہ مرکب اضافی ہے؟ ہاں دیکھیں بیچ میں کا دکھ رہا ہے، جی میم. تو اللہ مبتدا ہے اور جی متقیوں میم کا ولی خبر ہے. خبر ہے. پہلے اللہ مبتدا تو آرام سے بنا لیں. میم متقیوں کا متقی آئے گا نا. ہاں آپ نے سوال کیا تھا متقیوں کا، متقونا ہوتا ہے، متقونا. جی ولی ہوں ولی المتقو. ہاں بولے ولی متقون
मुत्तकूनी ऊना आवाज निकालें आप, आपको ये हालत जर में चाहिए ना, हमने आपको बोला मुत्तकूना। मुत्तकूना, जी मैम, हाँ तो मुत्तकीना मैम आएगी, जी हाँ, ऊना ईना ईना। तो अगर ईना हमने मुत्तकीना, ऊना यस आपको मैम, लग, क्योंकि आप जब मुझसे पूछेंगी तो मैं तो आपको हालत रफा की आवाज दूंगी ना। मुत्तकीना, यस, जी जर हाँ, जर में, उसको जर में लेके जाए, अपने हिसाब से उसको बनाए तो वलीयुल मुत्तकीना, अल्लाहु वलियुल वलीयुल मुत्तकीना, मुत्तकीना, ईना कर देंगी, ठीक है। वो हम किसी लिए कह रहे हैं कि मुस्लिमीना की तो रोज एक बार वो कर लें, सुबह शाम के अज़कार की तरह से। ऊना ईना ईना, ठीक है। आप क्योंकि वलीयुल जी मुत्तकीना, मैम, ये आपका होना चाहिए बगैर एल और बगैर तनवीन के, और ये होना चाहिए हालत जर में, ठीक है। जर में। तो ये आपका तैयार हो गया मुरक्कब इदाफी। चले शाबाश। नमाज दीन का सुतून है, वर्ड मीनिंग मैम चाहिए ये, तो पहले पूछ लें। जी मैम, नमाज का हो गया अस्सलातु, ये मुब्तदा हो गया। हम्म दीन का स्तून मरकब इजाफी, इमादुद्दीन, इमादुद्दीनी, वेरी गुड। इमादुद्दीन, इमादुद्दीनी, अस्सला, अस्सलात, इमादुद्दीनी। ये हदीसें सुनते पढ़ते भी रहते हैं हम, तो इस वजह से इमादुद्दीनी होगा, ठीक है। दीनू होता जी है मैम, इसका रफा, मरकब और दीनी इसका हो जाएगा जेर की साउंड में हो जाएगी, ये तो क्या हो जाएगा। इजाफा, हाँ, ये आपका इमादुद्दीनी। नंबर एक। नमाज मोमिन की मेराज है। ये मैम मुब्तदा, फिर आ गया अस्सलातु। हम्म मैम ये मोमन का तो मोमिन ही आएगा, तो मिराज का मिराज ही आएगा। जी हाँ, मेराज का मेराज है। मिराजुल मोमिनीना, जी हाँ, मिराजुल, मिराजुल। मोमिनीना, यहाँ पे तो मोमिनों की नहीं है, मोमिन की है, तो आप सिंगल करें। मोमिन की, मिराजुल मोमिनी, जी हाँ, मिराजुल मुमिनी। मिनी, मोमिनी, यस। अगर मोमिनों की होता ना तब मुमिनीना होता, ठीक है। जी मैम, समझ में आ रही है बात। जी मैम, नमाज मोमिन की मेराज है, जी तो मोमिन की अस्सलातु मिराज, मिराजुल मिराजुल मुमिनी। मोमिनी। ये हालत जर यहाँ से पता चल रहा है, हालत जर यहाँ से पता चल रहा है, हालत जर यहाँ से पता चल रहा है, ये पूरे ये मुरक्कबे इजाफी आ रहे थे आखिर में सब, ठीक है। फजीलत समझ में आ रहा है। जी, जी मैम, अब ले लेते हैं फजीलत के बाद। साइमा आप आ जाइए। जी। दुनिया का सामान। दुनिया का सामान मुब्तदा हो गया, और खबर जो है कलील। दुनिया का सामान है मुरक्कब इजाफी, मताउद दुनिया। वेरी गुड। मताउद, दुनिया कलीलुन। ठीक है, वेरी गुड। मताउद दुनिया कलीलुन, मताउद दुनिया कलीलुन। नंबर 10, दुआ इबादत का मगज है। मगज कहते हैं मुख, क्या कहते हैं? मुख, मुख, मुखुन। मुख्खुन। मुखुन। तो इसमें दुआ तो हमारी मुब्तदा हो गई, और इबादत का मक्स खबर हो गई। अद्दुआउ वेरी गुड। अद्दुआउ, मख्खुल इबादती। मखुल नहीं, मुखुल। अच्छा सॉरी, मुख्खुल इबादती। ये हो गई मारफा में और हालत रफा में भी। अद्दुआ, और फिर मुखु, मुखुन होता है, और ये मुखु हो जाएगा, क्यों? क्योंकि तनवीन को हटा देंगे। और आगे क्या लिखूं मैं? इबादती, अल इबादती, मुख्खुल इबादती। इबादती होगा, हालत जर में लेके जाना है हमें इसे, तो ये जरूरी है कि हम मुखुल इबादती है। वेरी गुड। नंबर 11, दुनिया, दुनिया ये हो गई मुब्तदा, जी मोमिन की कैद और काफिर की जन्नत, ये पूरी खबर है। सही। दुनिया, अद दुनिया हो जाएगा। अब दुनिया, मोमिन की कैद।
سجن سجن ہوتا ہے نا قید. ہاں سجن قید. سجن المومنی سجن سجن لکھیں گے سجن لکھیں گے. نہیں سجن سجن ہے. سجن المؤمنی و جنت الکافری. مؤمنی و مگر کافرتی آئے گا. نہیں کافرتی کیوں کریں گی, کافری کر, کافرون سے لے کے جائیں. اچھا ہاں صحیح ہے, وجنت اس میں چلی گئی. ٹھیک ٹھیک. جنت کافری. میں مرکب توصیفی کے اس میں چلی گئی. جی ہاں, یہ دیکھیے یہ وہ ہو گیا, اور جی یہ ہو گیا ہمارا حالت جر میں. ٹھیک ہے, وجنت الکافری. ویری گڈ. نمبر 12, دنیا آخرت کی کھیتی ہے. آخرت, دنیا خبر مبتدا ہے اور آخرت کی کھیتی خبر ہے. کھیتی کا لفظ میرے ذہن میں نہیں آ رہا اس وقت. مزرعۃ. مزرع. دنیا مزرعۃ الآخرتی. الدنیا مزرعۃ آخرتی. آخرت. ٹھیک ہے, تو ہو گیا الحمدللہ, اور کافی آرام سے ماشاءاللہ سب لوگ کر رہے ہیں. اس بہت ہی اسی وجہ سے میں نے سوچا کہ یہ جملہ اسمیہ کو ڈیٹیل میں کریں گے, تو یہ اس طرح سے ہمارے مرکبات کا بھی یہیں پہ ریویژن ہو رہا ہے. 13, اللہ تمام انسانوں کا رب ہے, اور یہ کریں گی اب نفیسہ. جی. اللہ مبتدا ہے. ہوں اللہ ہوں تمام انسانوں کا رب ہے. رب آپ سوچیں گے کہ العالمین. رب کلو ایسے کچھ کرے نا, تو رب الناس جو ہوتا ہے, دیکھیں کچھ چیزیں الناس. ہیں جو کہ انسان کی یہ جمع ہے نا, انسان کی یہ جمع ہے. جی. الانسان مجھے لکھنا چاہیے تھا, لیکن چلیں انسان کی جمع ہے الناس, تو بس تمام انسان اسی کے اندر آ گئے. ٹھیک ہے, رب الناس ہم لوگ اس طرح کرتے ہیں نا, قل اعوذ برب الناس کہتے ہیں. جی. اللہ, اب کریں آپ الناس اللہ میں لفظ, یا آپ کو تمام رب انسانوں کی جگہ. ہاں بولے. رب الناسی. ویری گڈ. رب ناسی. آپ تب اسی لیے ترجمہ وہاں پڑھتی ہیں جب آخری سورہ میں, تمام انسانوں کا رب ہے, تمام انسانوں کا مالک ہے. ٹھیک ہے. 14, اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. اللہ مبتدا ہے. اللہ اور خبر ہے آسمانوں اور زمین کا نور ہے. نور ویری گڈ. نور سماواتی والارضی. نورس سماواتی سماواتی والارضی. والارضی. تو یہ ہو گیا آپ کا مرکب عطفی. السماواتی بھی حالت جر میں, والارضی بھی اس لیے حالت جر میں. ٹھیک ہے, آگے چلیے. اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے. اللہ یوم الدین. بدلے کے دن کا مالک, پیچیدہ والا ہے. پیچھے سے شروع ہو جائے, کچھ بھی پیچیدہ نہیں ہے, سمپل ہے. یوم پیچھے سے الدین. کرنا شروع کر دیں, پہلے یہ لکھیں پھر یہ لکھیں. دن کا مالک ہے. مالک دن کا مالک یوم الدین. ٹھیک کہہ رہی ہیں. بدلے دن کا مالک ہے. دیکھیں پہلے مالک کا ترجمہ کریں, پھر دن کا کریں, پھر بدلے کا کریں. مالک یوم الدین. کیا لکھوں؟ اللہ اللہ ہوں
मालिकी आएगा ना, मालिकी नहीं, वो होता है ना सूरह फातिहा में उनकी। मालिकी किसी वजह से हो गया, यहाँ पे तो मालिकू आएगा, आपकी खबर तो रफा में होती है ना, जी खबर तो ये रफा आपने में होती है, बताया ये है। मुजाफ है आपका। जी जी, ये पहले भी आपने बताया था इसका। मुझे ये दिखाना था यहाँ पे, सॉरी मैं कहा, खबर जो है आपकी रफा में होती है ना, अगर ये नसब या जर में जा रही है तो किसी वजह से जा रही है, सूरह फातिहा में किसी वजह से गई है, ठीक है, वो जी क्योंकि वो वहां पे पिछली आयत मालिक में जो आई है थिंक जर वो की सिफत जला बन के आ जी रहा है किसी की जो ऑलरेडी हालत जर में है, जी इसलिए वहां पे मालिकी यौमिद्दीन है। यहाँ पे तो ऐसा कुछ पीछे दिख नहीं रहा है हमको, पीछे कोई आयत नहीं, कुछ नहीं। तो अल्लाहु, ये मालिक, ये पूरा आपका खबर है ना, बदले के दिन का मालिक की खबर है, जिसमें ये मुदाफ है, पहचाने इसको, अच्छी तरह पहचाने, समझे, ये मुदाफ है। तो मुदाफ हालत उसकी मुब्तदा खबर की कंडीशन पूरी करेगा, हालत रफा में रहेगा। दिन जो है वो मुदाफ और मुदाफ इलैह दोनों है, और बदला जो है वो सिर्फ मुजाफ इलैह है। वो चीज याद आई आपको? मैं इसको जी करके दिखाऊं क्या यहाँ पे, बदले के दिन का मालिक वाला? मालिक है आपका प्योर मुदाफ, दिन आपका एक मुरक्कब के लिए मुदाफ है, दूसरे मुरक्कब के लिए मुदाफ इलैह है, जबकि बदला जो है वो प्योर मुदाफ इलैह है। जैसे मैंने कहा दिन क्या है, वो मुदाफ भी है और मुदाफ इलैह भी, तो उसके ऊपर दोनों की कंडीशन एप्लीकेबल होंगी। मतलब दिन ना ही अल के साथ आएगा ना तनवीन के साथ आएगा, इस तरह उसने मुजाफ की कंडीशन पूरी की, और हालत जर में भी आएगा क्योंकि ये मुदाफ इलैह भी है, तो होगा मालिकू यौमी। और अद्दीनी, अब देखिए ये जो है बदला जो है वो सिर्फ कंडीशन पूरी करेगा किस चीज की, मुदाफ इलैह की, हालत जर में रहेगा। ये अल भी ले सकता है, तनवीन भी ले सकता है, और हालत जर बस इसकी प्रॉब्लम है। तो हम इसको लिखेंगे मालिकू यौमिद्दीनी। ठीक है। इसको करके एक मिनट देख लेते हैं, क्योंकि ये चीज, इस तरह के मुरकबात कुरान में बहुत आते। बदले के दिन, अब बदले के दिन में आप देखिए कि ये दिन क्या है, यहाँ पे मुदाफ है, मुदाफ और ये क्या है, मुदाफ इलैह है। पूरी बात मुझे बताने की जरूरत नहीं, माशाल्लाह आप सबको आता है। उसके बाद दूसरा मुरक्कब, ये एक मुरक्कब हुआ, दूसरा मुरक्कब है दिन का मालिक। मैंने अरबी में लिख दिया, चले। अब यहाँ पे आप देख रही हैं कि मालिक क्या है, मुदाफ है, और दिन क्या है, मुदाफ है। मुदाफ इलैह है। तो अब आप, मैं यहां फिर लिखती हूं, बदले के दिन का मालिक। तो अब बदले के नीचे देखिए आपको क्या क्या चीज मिल रही है, बदले, बदला क्या है, मुदाफ इलैह है, ठीक है, तो बदला हुआ मुदाफ इलैह, दिन यहां पे है आपका मुदाफ, और दूसरे वाले मुरक्कब में ये क्या है, मुदाफ इलैह है, जबकि मालिक आपका सेकंड वाले मुरक्कब के अंदर ही नजर, दिन देखे दोनों जगह नजर आ रहा है, और ये है मुदाफ। तो आपने क्या देखा, और आप जब तर्जुमा करती हैं तो क्या करती हैं, मुदाफ को पहले लिखती हैं ना, इसी ऑर्डर में पीछे से रिवर्स से कर लेते हैं, बस ऐसे तर्जुमा होता चला जाता है पेचीदा मुरक्कब इजाफी का, इस तरह से। तो अब मालिक को आप पहले लेके आएंगी, और ये हो गया मुदाफ की कंडीशन पूरी करेगा, इसके ऊपर सिर्फ मुदाफ की कंडीशन लगाएं, अल और तनवीन हटा दें, और फिर इसको आप, मालिक मुदाफ बना आपका, खबर भी है, ये खबर भी है पूरा, और ये मुदाफ है। तो अब मालिक क्यों आप पहले लेके आएंगी, मुदाफ पहले आता है, मुदाफ इलैह बाद में आता है, तो आपने इसको कर दिया मालिक, और इसके ऊपर पेश क्यों लगाएंगी, क्योंकि खबर आपकी रफा में होती है, तो इसलिए आप इसको मालिकू करेंगी।
اس کے بعد دن لے کے آئیں گی، دن کے اوپر آپ مضاف اور مضاف الیہ دونوں کی کنڈیشن لگائیں گی. تو اس طرح نہ اس میں اور نہ تنوین ہوگی، ایٹ دا سیم ٹائم آپ اس کو حالت جر میں بھی رکھیں گی تو یومی ہو گیا. اس کے بعد الدینی، یہ مضاف الیہ ہے، بدلہ جو ہے مضاف الیہ ہے، تو بدلے میں آپ اس پہ صرف مضاف الیہ کی کنڈیشن اپلائی کریں گی جو کہ حالت جر ہے. اس کو پرابلم نہیں ہے، یہ ال بھی لے آئیں یا تنوین سے، اس کو پرابلم نہیں ہے. تو اس لیے الدینی دیکھا آپ نے، تو یہ ہو جائے گا اللہ مالک یوم الدینی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وہاں پہ شروع میں ہی ہم لوگوں نے کر لیا نا، دیکھیں سورہ فاتحہ والے الفاظ جب آتے ہیں، چونکہ اتنا ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو مالکو یوم الدینی تو بالکل زبان پہ چڑھتا ہی نہیں ہے، مالکی ہی چڑھتا ہے. کیونکہ جب شروع ہی ہوئی سورہ فاتحہ تو الحمدللہ ہی، وہاں پہ للہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے. تو اب اللہ وہاں پہ موصوف ہے، اور یہ موصوف چونکہ مرکب جاری اس میں لی اس کے آگے آ گیا، تو لفظ اللہ کیا ہو گیا؟ حالت جر میں ہے. اب اس کے بعد ربی بھی دیکھیں آگے آ رہا، وہ بھی حالت جر میں. مالکی، اب یہ آیت آگے چل رہی ہے لیکن یہ ساری مالک وہاں پہ سورہ فاتحہ میں للہ والے اللہ کی صفت ہے، تو اس وجہ سے مالک کے نیچے آپ کو زیر وہاں دکھتی ہے. ٹھیک ہے، سب کو کلیئر ہو گئی یہ بات؟ جی ہو گئی. ہو گئی سب کو؟ نفیسہ کوئی نہیں، سب کو ہو گئی؟ چلیں الحمدللہ. آج کیا بات ہے، آج صرف 8 لوگ ہیں کلاس میں. اس کے بعد نیکسٹ کر لیتے ہیں 16 یہاں پہ کر لیتے ہیں. اللہ تمام جہانوں کا مالک ہے. اللہ مبتدا ہوگا. ویری گڈ. تمام جہانوں کا مالک ہے، خبر ہے. رب العالمین. ہاں، مالک ہی کریں. اللہ تمام جہانوں کا مالک ہے. اللہ، مالک العالمین. ہاں، مالک عالمین. ٹھیک ہے. عالمین نا، عالمین. ہاں، یہی اینا. تو ساؤنڈ ہوتی ہے، اینا کی ساؤنڈ ہوتی ہے نا. جی جی. اونا اینا. عالم دیکھیں، عالمن سے العالمو بن گیا، اور اس کے بعد کیا بنا؟ عالمونا بنا، پھر عالمینا. اسی لیے میں کہہ رہی اونا اینا، اینا اس کی آواز اللہ مالک العالمین. ٹھیک ہے، صحیح ہو اوکے. گیا. اگر ہم عالمین نہیں اگر ہوگا تو وہ توصیفی میں چلا جائے گا، مرکب ہے اس میں. نہیں نہیں، اینی کی تو کوئی ساؤنڈ ہی ناقص. نہیں ہوتی نفیسہ. ہاں. اینی کچھ بھی نہیں عالمین. ہوتا عربی. ٹھیک ہے، ہاں نہیں ہوتا، اینا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ٹھیک. اینا سے ہی وہ جر میں چلا گیا، اس کو پھر اینا اینا اینا. مزید جر میں مت لے کے جائیں. اونا ٹھیک اینا ہے. اینا بس یہ حالت جر میں چلا گیا. اینی کی کوئی آواز نہیں ہوتی عربک میں. نہیں ٹھیک ہے. ہوتی. جی جی نہیں ہوتی. ٹھیک. چلیں، جی ہاں ہو گیا. شاباش. یہ کتاب نئی ہے. اب یہاں پہ مرکب اشاری کی بات آ رہی ہے. یہ کتاب نئی ہے. حاضر ہوں حاضل کتاب جدید. حاضل کتاب، ویری گڈ. ال لگانا ضروری ہے یہاں پہ مرکب توصیفی کے لیے. حاضل کتاب، تو مرکب جدید. توصیفی میں مشار الیہ ہمیشہ ال سے آتا ہے. اور پھر جدید. 18 حامد کا یہ قلم. حامد کا یہ ہے آپ کی، قلم. یہ ہے آپ کا مبتدا. جی.
تھوڑا سا ٹرکی ہے، اس کے لیے مرکب اشاری والا جو چیپٹر کیا تھا وہ ریوائز ہونا چاہیے. حامد کا یہ قلم. اب دیکھیں اس میں مرکب اضافی اور مرکب اشاری دونوں ساتھ چل رہے ہیں. مرکب اشاری اور تو مرکب یہاں پر اضافی. کرتے ہیں اس کو. حامد کا یہ قلم. حاذا حامد. هذا حامد. نہیں، حامد پہلے حامد آئے گا. مرکب اضافی میں تو میم پہلے یہ آتا ہے نا، مطلب کراس میں آتا ہے. ہاں تو یہ اب یہ مرکب اضافی میں کراس میں آتا ہے، تو آپ قلم. اچھا ہاں جی ہاں جی، پہلے قلم آئے گا. دیکھیں اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اگر اشارہ یہ دیکھیں یہ کیا ہے، یہ مضاف ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کا کیا ہے، مضاف ہے، اور یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے. اگر اشارہ مضاف کی طرف ہو، یہ پوائنٹ آپ کو یاد رکھنا تھا کہ اگر اب اشارہ مضاف کی طرف ہو رہا ہے، اگر اشارہ مضاف کی طرف ہو تو مرکب کے آخر میں لے کے آتے ہیں، جیسے قلم حامدن جی، قلم حامدین. ہادا. پرانا جدید آئے گا. قلم حامدن ہادا اس طرح سے ہوگا. اچھا ہاں، یہ قلم اشارہ جو حامدین ہے، ھذا. اگر اشارہ یاد رکھیں کیونکہ یہاں بیچ میں نہیں لا سکتے، جی جی ٹھیک ہے. قلم حامدن ہادا اگر بیچ میں آتا ہے، اگر یہ اشارہ اس کی طرف ہوتا تب آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. یاد رکھیں کہ اگر اشارہ مضاف کی طرف ہوتا ہے تو وہ اشارے کا لفظ مرکب کے آخر میں لایا جاتا ہے. اگر اشارہ مضاف الیہ کی طرف ہوتا ہے تب تو وہاں پہ لے آتے، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے. یہاں پہ شروع میں نہیں لا اچھا سکتے تھے، وہ میں بتاتی ہوں آپ کو اس طرح. اگر یہ دیکھیں، اگر یہ ہاذا ہم یہاں لے کے آتے، آپ دیکھ لیں تو انشاءاللہ سب کو یاد رہے گا. تو اب ہم قلموں نہیں لکھ سکتے تھے. ابھی آپ نے دیکھا کہ اگر ہاذا کے بعد ہم کو ہمیشہ ال کے ساتھ شروع کرنا پڑتا ہے، تو ہمیں کیا کرنا پڑتا، ہاذا القلم شروع کرنا پڑتا، جو کہ مضاف ال لیتا نہیں ہے، ٹھیک ہے. مضاف کیا کرتا ہے، ال لیتا نہیں ہے، اس لیے اس ہاذا کو شروع میں ہم لکھ ہی نہیں سکے اور اس کو ہمیں آخر میں لے جا کے لکھنا پڑا. یہ بات سب کی سمجھ میں آ گئی. اگر یہ جی قلم کا ترجمہ آپ کریں، افشا صرف یہ قلم کا ترجمہ کریں تو آپ کریں گے ھذا القلم. جی. یہ قلم کا ترجمہ کیا ہوا، ھذا القلم. لیکن چونکہ ھذا القلم مضاف بن رہا ہے، یہ قلم یہاں پہ مضاف بن رہا ہے، تو یہ ال نہیں لے سکتا. تو اس وجہ سے یہ اس ھذا کو، یہ رول ہے جو آپ کو سکھایا گیا تھا کہ مضاف اگر مضاف کی طرف اشارہ ہوتا ہے تو وہ اشارہ آخر میں لکھ دیا جاتا ہے. مضاف الیہ کی طرف اشارہ ہوتا، ابھی ہوگا، آگے ہوگا، ہمیں لگتا ہاں ہے، تو بیچ میں ہی لکھ دیں گے. تو یہ ہوگا قلم. آپ کا مضاف کیا ہوگا، قلم حامدن ہاذا. اب یہ تیار ہو گیا آپ کا مضاف. اس کے بعد کیا ہے، پرانا ہے. بولیے پرانا کی عربک. جدید. قدیم. قدیم. جی جی ہاں، جی، قدیم. قدیم آئے گا. ہاں، جدید تو نیا ہوتا جی ہاں، جدید ہو گیا آلریڈی، اور اب یہ قدیم. چلیے 19 کریے، 10 منٹ ہے ہمارے پاس، جلدی جلدی کریں گے. ہے. یہ یہ اللہ کے نیک نیک. بندے ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ یہ مبتدا ہے اور اللہ کے نیک بندے یہ ہے مرکب اضافی اور توصیفی کا مرکب. میم یہاں پہ اشارہ ہی آئے گا نا. ہاں اشارہ آئے گا. یہ کا اشارہ کیا ہوتا ہے، یہ مطلب ہو گیا بندے پلورل کا. حاذا. نہیں، حاذا. ہاذا تو سنگولر ہوتا ہے. اچھا، ہا اولائی. ہاں ہاں اولائی. ہا اولائی. ہا اولائی صالحون. نہیں، ہا اولائی نیک کا آئے گا. صالحون. ہاں اولائی. اولائی یہ تو صالح. تھوڑا سا ہاں اولا
الصالحون. ہاں الائی، جی ہاں صالحون تو اس کی صفت پہ آپ سیدھے چلی گئی. نیک آپ نے بتا رہی، پورا بتائیں. اللہ کے نیک بندے. اللہ کے نیک بندے. یہاں پہ نیک دیکھیں کیا عربی کا ہے؟ بالکل اسی طرح ہے. حامد کا یہ قلم تو اللہ کے نیک بندے. اچھا. تو اللہ کے نیک، اللہ کے بندے، اللہ کے بندے کریں آپ، نیک ابھی رہنے دیں، اللہ کے بندے ہو جائے گا. اللہ کے بندے عبد عباد اللہ. ہاں عباد اللہ. اب چونکہ یہ عباد کی صفت ہے، ٹھیک ہے، تو جی. اس کے حساب سے آپ لے کے آئیں، جو کہ آپ نے صحیح کب پکڑ لیا تھا کہ الصالحون، ٹھیک ہے، وہ آخر میں آئے گی. عباد اللہ الصالحون. یہ لکھنا اتنا وہ ہو جاتا ہے. الصالحون، اور یہ عباد کے حساب سے چونکہ یہ پلورل ہے تو یہ پلورل جائے گا، یہ رفع کی حالت میں ہے تو یہ رفع کی حالت میں ہے. یہ ساری چیزیں پھر اس کی، چونکہ اس کی صفت ہے اس لیے اس سے پتہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے. جی. جی. تو یہ والے جو ہیں مرکبات، جس میں ہے مرکب اضافی میں آپ کو یہ الگ سے کرایا تھا ہم نے، اس کی ویڈیو بھی جا کے دیکھیے گا. مرکب اضافی، اب سوچ رہی ہوں میں کہ شاید اس پہ ٹائٹل صحیح لگاؤں میں، تب لوگوں کو ریویژن کرنے میں آسانی ہوگی. کہ مرکب اضافی میں صفت کا استعمال یہ کرایا تھا ہم نے الگ سے. ایک جگہ کرایا تھا ایک بار مرکب اضافی میں اشارے کا استعمال. ٹھیک ہے، تو یہ اشارے والا تھا، یہاں پہ یہ اشارے والا تھا، اور یہاں پہ کور ہو رہا ہے صفت والا. تو صفت بعد میں لکھ دی جاتی ہے اور کس کے، اسی کے حساب سے لکھ دی جاتی ہے. کس کے حساب سے؟ اس سے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ پلورل ہے. صفت چونکہ پلورل ہے تو پتا چل رہا ہے کہ یہ صفت عباد کی ہے، الہ کی نہیں ہے. ٹھیک ہے. جی. تو یہ انٹرسٹنگ سا وہ تھا، اس کو تھوڑا سا ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. میں ابھی بتا دے رہی ہوں، ہو سکتا ہے اگر مجھے موقع ملا تو میں یوٹیوب پہ ٹائٹل بھی ڈالوں گی اب، تو اس سے زیادہ آسانی ہو جائے گی. ڈسکرپشن رہے گا جو کہ ہمیں لگتا ہے نیچے ہی نظر آتا ہے کہ مرکب اضافی میں صفت کا استعمال، مرکب اضافی میں اشارے کا استعمال. چلیں آخری بھی کر دیں. وہ پنکھا پرانا ہے. اب یہ جو ہے آپ کا آسان سا ہے، وہ جی. پنکھا کر دے پہلے. ذالکا مرواتن جی. قدیم. میم اشارہ آئے گا نا؟ ذالکا ہوں. مرواتن. دیکھیں اب آپ نے مرواحتن کو صحیح ذالکل پکڑا. ذالکل مرواتو. ویری گڈ. لیکن سنیں، ابھی سن جائیں، ابھی تو مبتدے سے آگے نہ بڑھیں. مرواحتو جب آپ نے کہا تو وہ تو آپ نے صحیح پکڑا، اور المرواحتو کہا وہ بھی آپ کا صحیح ہے. ٹھیک ہے، جی. کیونکہ مشار ذالکل. الیہ آپ ال سے لے کے آئیں. لیکن جب تائے مربوطہ پہ یہ اینڈ ہو رہا ہے تو اشارہ پھر مؤنث لے کے آئے نا. اچھا اچھا. تلکا ویری تلکل ویری گڈ، مرواتو. ماشاء اللہ. تلکل مرواتو قدیمتن. تلکل مر وحتو. جی. قدیمتو کیا پورا قدیمتن بولے؟ قدیمتن. ہاں، وہ آخر تک مجھے سنائی دینا چاہیے. قدیمتن، کیونکہ مجھے دیکھنا ہے کہ خبر نکرہ آ رہی ہے یا نہیں. تو جی. تلکل مروحتو قدیمتن. ماشاء اللہ ایک دم صحیح. تو سمجھ میں آ رہی ہیں چیزیں کیسے. اب یہاں سے نمبر 16 تک، تو 16 تک بھی نہیں بلکہ 12 تک ایزی پیزی تھا، اور 13 سے تھوڑا مخ کا استعمال زیادہ ہے. مخ سمجھ رہی ہے نا، دماغ کا استعمال یہاں زیادہ کرنا پڑے گا. یہ جی. ہمارا آخری ہے. یہ زید کے بیٹے ہیں. اب لے لیتے ہیں نفیسہ آئیں گی. یہ زید کے بیٹے ہیں، تو یہ اور زید کے بیٹے آسان ہے، کریے. یہ زید کے بیٹے ہیں. پلورل ہے یہ، بیٹے پلورل ہے، میں پہلے ہی بتا دوں. اشارہ ولدان پلورل لے کے آئیے.
हाजानी दो बेटे हैं, सॉरी हाँ आपको दो का कहाँ से पता चला? नहीं, हा उलाई। उलाई हम्म, जैद के बेटे हैं। जैद के बेटे आसान है, क्या परेशानी है? औलाद कहते हैं बेटे को। औलादु हम्म जैदुन, हम्म औलादु जैदुन, अल्लाहु अकबर, बड़ी गलती अल हुई। अल औ औलादु नहीं, अल तो आप लगाएंगी नहीं। औलाद जैदिन, ये मुरक्कब इजाफी। औलादु जैदिन। हाँ, आपने पहले जैदुन कह दिया था। दिमाग सारा कुछ ब्लैंक सा हो गया था। नहीं, बस ब्लैंक होने की, मैंने तो कहा कि अभी आसान आ गए। ये बीच में यहाँ पे तक था थोड़ा सा। ये जैद के बेटे हैं, ये लगा दे इशारा प्लूरल का। ये है तो हवाला लगा दे, बस हाउलाई मिल गया। और जैद के बेटे, मैंने बताया औलाद कहते हैं बेटे को। फिर तो कुछ मुश्किल नहीं कि औलाद जैदिन, क्योंकि इसमें ना अल नहीं लगा सकती। जब मैंने कहा इसको सही करें, तो आपने ये सही था, इसको गलत करके अल कर दिया। तो औलाद, पहले आपने बोला औलाद जईदुन शायद बोला, तो मैंने कहा नहीं, ये भी जी सही नहीं है। सही तो आपने यहाँ पे फिर अल नहीं लगा सकते, ये मुदाफ है। औलादु जईदिन। ठीक है, दिमाग सेटल हुआ कुछ? ठीक है। जी जी, चले 22 करें। ये दोनों जैद के अब लड़के चले, ये हैं। दोनों हैं। ये दोनों जी, हाजानी वेरी गुड। हाजानी जैद के लड़के हैं। औलादु जैदिन। नहीं नहीं, अब वलद से ले लेना। ज्यादा के लिए औलाद आपने बताया था कल, ठीक है। वलदुन वलदुन जैदिन, वलदानी जैदिन। हाँ चले, मुझे करने दे। वलद वलदानी था, ठीक है। वलदानी। लेकिन आपको पता है कि ये नून एराबी नहीं लेते। मुदाफ क्या होता है जब मुदाफ बनता है? याद रखें, जब मुदाफ बनता है तो आपसे ये कहा जाता है शुरू में अल नहीं आता, आखिर में तनवीन नहीं आती। वो वाहिद की बात है, वो प्रॉपर जो कहना चाहिए। और आइंदा मैं यही कहूंगी, अब मैं तनवीन का लफ्ज नहीं यूज करूंगी, क्योंकि फिर आपसे चीजें मिस हो रही। मैं ये कहूंगी कि शुरू में अल नहीं आता और आखिर में एराब हल्का होता है। जब एराब हल्का होना वर्ड हम बोलते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि तनवीन नहीं होती और नून एराबी भी नहीं होता। तो आइंदा जी यही आप सब बोलेंगी और मैं भी यही बोलूंगी कि मुजाफ की क्या कंडीशन है, कि शुरू में अल नहीं होता और आखिर में एराब हल्का होता है। तो अब वलदानी था, ये दो लड़के हैं, ये दोनों हैं, दो लड़के हैं ना। तो जी वलदानी था, तो ये नून एराबी गिर गया। वलदा जईदिन, बस हो ठीक गया। वाला था। वलदा जईदिन, ठीक है। ये बहुत सारे रूल्स उसके अंदर ही आ रहे हैं ना सब, हाँ, जो बस पढ़े। ये जो, फिर यही होगा जब, इसी वजह से तो कहते हैं कि जब हम कुरान की आयत में जाएंगे, अभी तो देखिए फेल से आपको पूरा एक्सक्लूड किया हुआ है ना। फिर उसी आयत जी के अंदर, वैसे तो अच्छी खासी आयत है जो पूरी सिर्फ इसम पे ही चलती है, अच्छी खासी अहादीस और वो है जो पूरी की पूरी इसम से ही सुभान अल्लाह बन जाती है। लेकिन बहरहाल जब आप कुरान में आएंगी, तो फेल कभी पूरा, ये जो हम शुरू पहली क्लास में जो हमने सीखा है ना, वो सारी चीजें चलेंगी, पूरा लेके चलना पड़ेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पे पढ़ने से ज्यादा, आगे पढ़ने से ज्यादा रिवीजन जरूरी है, पिछला हमारा होना। और जो आपकी जो कंडीशन है, आपकी नहीं आप सबकी जो हालत है, वो बहुत नॉर्मल है, नेचुरल है। उसको बिल्कुल भी ये ना समझे कि ये तो कुछ मैं बहुत गड़बड़ कर रही हूं या मुझे कुछ नहीं आ रहा है। ये शैतानी ख्यालात हैं, वसाविस हैं। ये सब के साथ आप जिस फेज से गुजर रही हैं, इस फेज से आमिर सुहेल साहब भी गुजरे हैं, इस फेज से नुमान अली खान भी गुजरे हैं, इस फेज से फरहत हाशमी भी गुजरी हैं उस्ताजा। तो हर कोई गुजरता है इस चीज से। कामयाब वो होता है जो इस फेज को डट के सामना कर लेता है और अपने आप को रगड़ लेता है,
اپنے آپ کو محنت میں رگڑ دیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو اس اسٹیج پہ پہنچ کے وہ سوچتا ہے اللہ اکبر، یہ بھی سوچ رہے ہیں وہ بھی آپ نے دیکھا ٹل 12 آپ بہت کمفرٹیبل تھی، 12 جملوں تک آرام سے تھا سب کچھ، اس کے بعد دیکھیں اب یہ چیزیں آ رہی ہیں تو آئیں گی، کوئی بات نہیں۔ اور اس کا سب سے پازیٹیو طریقہ یہ ہے الحمدللہ کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے دماغ، وقت، ایک سے ایک دنیا کی، میں تو سمجھتی ہوں کہ اگر میں دیکھتی ہوں اپنے آپ کو تو میں سوچتی ہوں کہ میں وہ نعمتیں انجوائے کرتی ہوں جو آج سے 400 سال پہلے کوئین انجوائے نہیں کر رہی تھی، بلکہ کوئین ہونے کے ساتھ جو ایک مصیبتیں آتی ہیں ہم لوگ ان مصیبتوں سے بھی فارغ ہیں، وی آر نارمل پرسن الحمدللہ، ان کے ساتھ جو لائبلٹیز اور جو سبحان اللہ، تو ہمارے پاس نعمتیں زیادہ اور ان سے بہت زیادہ نعمتیں زیادہ اور ان سے بہت کم مصیبتیں، تو وی آر مطلب کہ ہم جب اپنی نعمتوں کا واقعی حساب دیں گے تو حساب دے نہیں پائیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بالکل بھی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ اور دیکھیں نفیسہ اگر میں یہ کہوں کہ سب سے زیادہ محنتی اور سب سے زیادہ، تو کچھ غلط نہیں ہوگا، لیکن دیکھیں اس وقت وہ بھی اسٹرگل کر رہی ہیں، نظر آ رہی ہیں، اور یہ بہت نیچرل ہے۔ ہم سب انہی، میں نے تو بہت بڑے بڑے لوگوں کا نام لیا کیونکہ مجھے اپنے بارے میں کیا بولوں، تو ہم سب انہی اسٹیجز سے گزرے ہوئے ہیں، لیکن جو لوگ ان حالات کو چیلنج کر کے لے لیتے ہیں، مجھے جب کوئی بھی پریشانی آتی تھی سیکھتے وقت تو میں یہی سوچتی تھی کہ نعمان علی خان جو کہ نماز پڑھنا بھی بھول چکے تھے، ہم تو بھائی الحمدللہ جیسے میں عرب ملک میں بھی رہی ہوں تو میں نے تو عربی کو اپنے کان سے ادھر ادھر بہت گزرتے سنا، اور لائک اس ماحول میں رہے، بات جمعے کے عربی میں سنتے رہے، تو کافی کچھ عربک سے ظاہر ہے، اور دین سے بھی لگے رہے، مطلب کہ دینی مجالس میں بھی بیٹھتے رہے، اور ایک بندہ جو کہ نماز پڑھنا تک بھول گیا تھا، وہ میں تو آپ یقین کریں ہفتے میں ایک نعمان علی خان کا ایک ویڈیو ضرور دیکھ لیتی ہوں، بیکاز میں انہی کو ایم کر کے سیکھ رہی ہوتی ہوں کہ یہ بندہ اتنی بہترین عربک ٹائپنگ، جب میں یہاں پہ لکھنے میں آپ اس سے دیکھیں مجھے عربک لکھنے کا بھی کانفیڈنس آتا ہے، میں نے کہا when he can do this تو میں کیوں نہیں کر سکتی، میں بھی کر سکتی ہوں۔ جب وہ اتنی بہترین گرامر، جب وہ قرآن کو عربک میں سمجھ رہے ہیں، وہ انہی کے وہ آئیڈیل میں لے کے چلتی، کیونکہ میں فرحت ہاشمی کو تو سوچتی ہوں، کبھی میرے دماغ میں آتا ہے کہ بھئی ان کو تو بچپن سے ماحول ملا ہوا تھا، تو مے بی شی کی ناٹ بی مائی آئیڈیل، لیکن نعمان علی خان کو تو میں بہت آرام سے اپنا آئیڈیل بنا سکتی ہوں کہ وہ صرف اور صرف محنت، نہ ان کے ماں باپ انہیں دھکے مار مار کے انہوں نے بنایا انہیں، ہے نا، جیسے ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی تو الحمدللہ ان کے ابو ہی عالم تھے، گھر کا ماحول ہی ملا ہوا تھا، تو دیٹ از ڈفرنٹ اسٹوری، لیکن میری اسٹوری ادھر زیادہ مل جاتی ہے ان سے، تو کہنے کا مطلب یہ کہ بالکل بھی یہ جو، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ آج کی کلاس میں تو سب کو ہی آنا تھا، پتہ نہیں کیوں کم لوگ ہیں، بہرحال اور یہ ضرور کیا کیجیے اگر کسی وجہ سے کلاس نہ کر سکے تو ایک میسج 1 گھنٹے پہلے تک کر دیں، ایک دم آخر میں تو موقع نہیں ہوتا پھر دیکھنے کا، تو ایک لڑکی کا تو میسج آ گیا میرے پاس کہ وہ آج نہیں ہوں گی، تو بالکل بھی گھبرانے کی بات نہیں، چیزیں بہت آسان ہیں اور ایسے آرام سے پروسیس ہوتی ہیں جیسے آپ مشکل چیزیں جو آپ چھوٹی تھی نہیں بنا پاتی تھی کچن میں، اور اب آپ کہتی ہیں کہ اس میں تو کچھ رکھا ہی نہیں ہے، بہت آرام سے بن جاتا ہے نا، تو بالکل اسی طرح یہ سب بھی تیار ہو جائیں گے۔ چلے شاباش، جلدی سے 23-24 بھی کر لیں۔ حامد اور زید نیک ہیں، بالکل کوئی گھبرائے نہیں، بس ان سارے سینٹینسز کو ٹیسٹ کنڈیشن میں پہلے آپ آڈیو سن لیجئے گا یا ٹیکسٹ بک کھول کے اچھی طرح سمجھ لیجئے گا، جیسا بھی آپ کا پڑھنے کا اسٹائل ہو، اس کے بعد ٹیسٹ کنڈیشن میں ان کے جملوں کو آپ ٹرانسلیٹ کریں گے اور ریڈ پین سے کریکٹ کر کے تب گروپ میں بھیجیں گے۔ 23 حامد اور زید نیک ہیں، شاباش چلیں۔ حامدن Very و good. زیدن حامد و زید، صالحانی ویری گڈ، دیکھیں ان کو بھی کانفیڈنس آ گیا کہ جب وہ لوگ کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتی، میں تو ٹیچر ہوں۔
حامدن و زیدن صالحانی. اب یہ دیکھو حامدن و زیدن یہ ہو گیا یہ آپ کی مبتدا، چونکہ دو ہے مذکر ہے تو انہوں نے صالحانی کر دیا، کچھ مشکل بھی نہیں ہے. چلے یہ بھی کر دیں. فاطمہ اور زید محنتی ہیں. فاطمہ تو متن نہیں کروں؟ فاطمہ تو آئے گا نا. جی ہاں، یہ غیر غیر منصرف ہوتے ہیں، عورتوں کے سب نام غیر منصرف، تو تنوین نہیں لے سکتے، آپ یہ بولیں گی. ٹھیک ہے. فاطمہ تو فاطمہ تو و زیدن و زیدن مجتہد ہوتا ہے مجتہدانی. تہیدانی یہ فاطمہ ہے تو میں وہ نہ لگاؤں، نہیں، تہیدانی نہ اس لگاؤں. میں مذکر کو ہی ویری وہ گڈ. کر دیں. مجتہدانی اگر مذکر اور مؤنث کا کمبینیشن ہوگا تو مذکر کے حساب سے خبر لائی جائے گی. ویری گڈ. یہ میں آپ سے پوچھتی اسی لیے ہوں کہ آپ کی بھی ریویژن ہو جائے اور ایک بار مجھے موقع مل جائے کہ کلاس میں کہہ دوں. اگر 20 عورتیں ہیں اور صرف ایک آدمی کا ذکر اس میں آ گیا، وہ لگا کے ایڈ ہو گیا، تو پھر صفت مذکر کے حساب سے خبر مذکر، یہاں تو خبر ہے، خبر یا صفت جو بھی ہے وہ سب پھر مذکر کے حساب سے لائی جاتی ہے. اس لیے انہوں نے بہت صحیح کہا مجتہدانی. ٹھیک ہے. تو چلے اگلے کلاس میں کچھ اور جملہ اسمیہ سے ملاقات ہوگی. اسی کے ساتھ ختم کرتے ہیں. یہ ہوگا آپ کا ہوم ورک. 24 سینٹنسز کو ٹیسٹ کنڈیشن میں آپ سولو کریں گی، پھر ریڈ پین سے آپ چیک کر لیں گی. ٹھیک ہے. چلیے کلاس کو ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.